रबिश अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 13 सूरह आले इमरान तक हम पढ़ चुके थे। हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैय्या व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। जिन लोगों ने कुफ़र किया, इनके माल और औलाद अल्लाह की पकड़ से बचाने में इनके कुछ काम ना आएंगे और वो आग का ईंधन ही बनेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। इनका हाल वैसा ही होगा जैसा कि आले फ़िरौन और इनसे पहले लोगों का अंजाम हुआ। इन्होंने हमारी आयत को झुटलाया तो अल्लाह ताला ने इन्हें इनके गुनाहों पर पकड़ लिया और अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों से कह दें कि तुम दुनिया में अनकरीब मगलूब किए जाओगे और बिल आखिर जहन्नुम की तरफ जमा करके ले जाए जाओगे और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। बेशक इन दो ग्रोहों में जो आपस में जंग के लिए भिड़ गए तुम्हारे लिए निशानी थी। एक ग्रोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा ग्रोह काफिरों का था। यानी ग़ज़वा बदर की बात हो रही है जिसमें मुसलमान और कुफारे मक्का आमने सामने थे। इन एक ग्रोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा काफिरों में से था। वो इनको अपनी आंखों से अपने से दुगना देख रहे थे और अल्लाह जिसको चाहता है अपनी मदद से तक़वियत देता है। इसमें यकीनन अहले बसारत के लिए बड़ा सबक है। आज की आयत नंबर 14। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहावाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। इंसानों के लिए खुशनुमा बना दी गई ख्वाहिशात, मरगूबात की चाहत, औरतों से, बेटों से, सोने और चांदी के जमा किए हुए ढेरों, निशान ज़दा घोड़ों यानी आला नस्ल के घोड़ों, मवेशी और खेती बाड़ी, लेकिन ये सब दुनियावी ज़िंदगी का सरो सामान है और वापसी पर अल्लाह ताला ही के पास अच्छा ठिकाना है। यहाँ पर जो है बताया गया कि ज़ुय्यिना लिन्नासी यानी मुज़य्यन कर दी गई, खूबसूरत बना दी गई, आरास्ता कर दी गई। यानी अल्लाह ताला ने इन चीज़ों की अट्रैक्शन इंसानों के दिल में रख दी। शहावात शहवत की जमा है और जिसका मतलब होता है ललचाना, यानी नफ्स का माइल होना, इंतहाई रग़बत से किसी चीज़ की तरफ टूट पड़ना। तो शहावाती मिनन निसाई औरतों की मोहब्बत, यानी औरत की मोहब्बत मर्द के लिए एक शहवत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद मर्दों के लिए औरत से बढ़कर कोई फितना ना होगा। यानी ये फितना भी है एक, अगर इसको सही तरीके से हैंडल ना किया जाए। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुनिया एक मता है और नेक औरत इस दुनिया की बेहतरीन मता है। फिर दूसरे नंबर पर वलबनीना बेटे यानी औलाद। तो औलाद जो है वो नेक औलाद मरने के बाद फ़ायदा देती है, लेकिन अगर औलाद को नेकी के रास्ते पे नहीं लगाया तो वो आजमाइश है। वल कनातीरा यानी ख़जाने, बुलंद इमारतें, कहीं कहीं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ढेरों माल वगैरह। वल मुकंतरती यानी ढेर किए गए मजबूत मोहकम किस्म के ढेर ख़जानों के। मिनज़ ज़हबी सोने में से, यानी सोने के ढेर। तो यानी हर दौर में हर जगह लोगों के लिए सोना चांदी जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का बायस रहे हैं। और वल्फ़िज़्ज़ती और चांदी जो है वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का बायस रही है। वल खैली और घोड़े, यानी घोड़े सवारी का सिंबल है ना। उस दौर में आला नस्ल के घोड़े होते थे तो वो मुसव्वमातिन यानी निशान ज़दा घोड़े, आला नस्ल के घोड़े मुराद हैं। और आज के दौर में आप कोई भी जो ब्रांड की नई से नए मॉडल की गाड़ी इस तस्वुर कर लें बल्कि गाड़ियों से तो बात अब जहाज़ों पे आ गई है कि लोग जो है वो अपने जहाज़ ही खरीद रहे हैं। तो
اب مومن ان چیزوں میں کھو کر نہیں رہ جاتا، اور اس کے لیے اس کے رب کی رضا جو ہے وہ اصل مقصد ہوتی ہے، وہ اس کو نہیں بھولتا، اور ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں مددگار بناتا ہے، نہ کہ انہی میں کھو کے رہتا ہے۔ تو ایمان کی طاقت سے ان چیزوں کو بھی ایمان کی طرف لانا ہے۔ مرکز توجہ ہر حال میں انسان کے لیے آخرت ہونی چاہیے۔ تو انسان کو اس دنیا میں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو محنت کرنی ہے وہ انہی چیزوں کے ذریعے کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ امتحان ہیں، نیکی کمانے کا ذریعہ ہیں، آخرت میں کامیابی کے ذرائع ہیں یہ، اور ان کو دیکھ کر اٹریکٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان کے حصول کے لیے ناجائز حدود کو کراس کرنا اصل میں قابل مواخذہ بات ہوگی۔ تو پھر فرمایا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ متاع دنیا ہیں، یعنی بیویوں اور بچوں سے محبت افزائش نسل اور اہل و عیال کی کفالت کے لیے ضروری ہے، لہٰذا مشیت الہی کے تحت اس کو انسانی فطرت کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ نیز مال اور دولت بھی کسی حد تک دنیاوی وسائل کے حصول اور ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح دیکھیں سواریاں، کھیتیاں وغیرہ بھی ضرورت زندگی کا حصہ ہیں، چنانچہ لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کے لیے کشش بھی رکھی گئی ہے، اور اسی میں انسان کا امتحان بھی ہے۔ اگر یہ ساری ترغیبات جو ہیں وہ اعتدال کے اندر ہوں اور اللہ کی اطاعت اور عبادت میں رکاوٹ نہ بنے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قابل قدر نعمتیں ہیں اور شکر کا باعث ہیں۔ لیکن اگر یہ حد سے تجاوز کر جائیں، لیمٹس کراس کر جائیں، اور انسان ان ترغیبات میں اتنا زیادہ منہمک ہو جائے کہ آخرت کی اسے پرواہ ہی نہ رہے، اور دنیا کے عیش و عشرت اور دل فریبیوں میں غرق ہو جائے، اور یوم حساب سے بالکل غافل ہو کر دنیا سے بالکل اسی طرح خالی ہاتھ رخصت ہو، تو یہ اس کے لیے ہلاکت اور دائمی خسارے کا سبب ہوگا۔ تو اس لیے اس دنیا میں انسان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ان سب چیزوں کو دے کر آزمائش میں ڈالا گیا کہ چاہے تو ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرے، چاہے تو ان چیزوں میں کھو کر جہنم کا مستحق ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اور واپسی اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور اس کی متاع قلیل اور ناپائیدار ہے، یعنی بڑے سے بڑی چیز، بڑے سے بڑی کامیابی بھی کم ہے اور ناپائیدار ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مومنوں کے لیے کہیں زیادہ اچھا ٹھکانہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ سورہ ہود میں فرمایا کہ اللہ کی یہ عطا کبھی منقطع نہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک چابک یعنی کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی اس جنت کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جو ہے وہ اس پوری دنیا سے اور اس کی کامیابیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ آیت نمبر 15، قُلْ أَنُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اس پرکشش ماحول میں ایسے منہمک نہ ہو جائیں کہ تمہیں یعنی آخرت کی کوئی فکر ہی نہ رہے۔ مقصد حیات جو ہے اس کو فراموش نہیں کرنا، جیسے کہ اوپر والی آیت کی تفسیر میں نے کہا کہ ایک مسلم کا جو مقصد حیات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو اس دنیا میں اتنا منہمک نہ ہو جائیں کہ آخرت سے غافل ہو جائیں، اور انہیں چاہیے یعنی ایمان والوں کو چاہیے کہ تقوی کی روش اختیار کریں، کیونکہ اہل تقوی ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا سامان تیار کر رکھا ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ چیز تیار کر رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا تو پڑا۔ اگر چاہو تو سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس آیا تک، یعنی کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا پوشیدہ کر لیا گیا ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔
دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اصحاب الجنہ سے فرمائے گا، کیا تم اب خوش ہو؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم خوش کیوں نہ ہوں، جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ دوں؟ وہ کہیں گے کہ بھلا اس سے افضل اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اپنی رضامندی عطا فرماتا ہوں، اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو ایک مومن جو ہے اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ اسی آیت کے آخر میں فرمایا، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کے وہ بندے جو تقوی کی روش پر ہیں، یوم حساب سے ڈرتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے اور منکرات سے دور رہتے ہیں، حقداروں کے حقوق کا لحاظ رکھتے اور